الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج چونکہ 27 رجب ہے اور اس مناسبت سے خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر کو بیان کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، جو سفر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم سفر ہے۔ اس سفر سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اس سفر سے پہلے طائف کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سفر سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی کفالت کر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سفر سے پہلے آپ کی رفیق حیات، جن کی طرف سے آپ کو پورا سپورٹ تھا، تعاون تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ رفیق حیات کا انتقال، جن کی طرف سے ہر وقت تعاون، مدد اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت آپ کے دکھوں میں شرکت، آپ کے چچا ابو طالب، جن کی طرف سے آپ کا تعاون اور آپ کا سپورٹ، اور اس سے پہلے طائف کا ایک بہت بڑا دکھ اور غم کا واقعہ، جس میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے، حیوانیت سے طائف کے لوگ پیش آئے، اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جو معاملہ کیا، بخاری شریف میں کچھ روایتوں میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر کہ میرے طائف کا یہ دکھ اور یہ پریشانی احد سے بھی زیادہ سخت تھی، یہ خود آپ بیان فرماتے کہ احد سے زیادہ سخت تھی۔ ایسے موقع پر آپ کو دلاسے کی ضرورت تھی، تسلی کی ضرورت تھی۔ حق تعالی جل شانہ و من والہ نے
آپ کے لیے ایک عظیم المرتبت سفر طے کروایا، اور وہ سفر تھا سفر معراج۔ تمام حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے اور مفصل طریق پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات میں سویا ہوا تھا اور جبریل امین تشریف لائے اور مجھ کو اٹھا کر لے گئے اس حتیم میں۔ حتیم جو کعبۃ اللہ کی ایک طرف میں چھوٹی سی دیوار بنائی ہے، وہ بھی کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، لیکن اہل مکہ کے پاس پیسوں کی کمی تھی، جس کی بنیاد پر حتیم کے اس حصے کو نکال دیا گیا۔ جو بھی حکمت اللہ کی مضمر تھی اس مسئلے میں، اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر تو بہت کم لوگ جا سکتے ہیں، لیکن حتیم میں ہر امیر و غریب جا سکتا ہے وہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ۔ آپ کو اٹھا کر کے اس حتیم میں لے گئے، آپ کے سینے اطہر کو، آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، سینے اطہر کو چیرا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ جبریل نے یوں ہاتھ مارا اور یوں ہاتھ کرنے کی وجہ سے آپ کا سینہ مبارک کھلا اور آپ کے قلب مبارک کو اندر سے نکالا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام جنت سے سونے کا برتن لائے تھے اور اس میں نور اور حکمت بھری ہوئی تھی، اور ایک دوسرا برتن تھا جس میں زمزم کا پانی تھا، اور مائع زمزم کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو نکال کر کے جبریل نے اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو بطور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک سے نکلا۔ یہ سب سے مقدس پانی ہے، اور اس کے بعد دوسرا پانی مائع زمزم ہے، تیسرا پانی مائع کوثر ہے، چوتھا پانی دریائے نیل کا پانی ہے جو مصر کے اندر ایک ندی ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا کے پانی ہے۔ علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح لکھا ہے۔ تو مائع زمزم کے ذریعے سے، زمزم کے پانی کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا، اور دل مبارک کو دھونے کے بعد آپ کے قلب میں نور اور حکمت کو بھرا گیا، جو جنت سے خاص طور پر لے کر کے آئے تھے۔ یہ وہ نور اور حکمت جو آپ کے قلب مبارک میں ڈالا گیا، یہ وہ نور اور حکمت ہے کہ آپ ہی کے اس نور کی برکت سے بعد والوں کو ولایت ملی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ما قبل انبیاء کو نبوت ملی، آپ کا فیض چلا، آپ کا فیضان ہوا تو اگلے نبیوں کو نبوت ملی، اور آپ کا فیض جب پیچھے چلا ہے تو پچھلوں کو ولایت ملی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ ویسے آپ کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ دھویا گیا۔ ایک بالکل بچپنا تھا، ایک 10 سال کی عمر تھی،
ایک جب آپ کو نبوت دی گئی، اور ایک چوتھا جب آپ کو معراج کا سفر ہوا. یہ 4 مرتبہ آپ کے قلب اطہر کو، قلب مبارک کو دھویا گیا. اور پھر بس اشارہ کیا اور قلب مبارک کو اندر رکھ دیا، اللہ کی طرف سے وہ رگیں جڑتی چلی گئی. سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری، سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی، جس سواری کو براق کہا جاتا ہے. یہ سواری بڑی تیز رفتار سواری تھی. آپ نے اس تیز رفتار سواری پر سوار ہوئے. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سواری اچھلنے لگی. جبریل امین نے سواری کو کہا کہ آج تجھ پر وہ ذات سوار ہے جو امام الانبیاء ہے، جو سارے نبیوں کے سردار ہے، جو سب سے بڑے ہیں. ایسی ہستی تجھ پر سوار ہوئی ہے کہ اس سے پہلے تجھ پر اتنی بڑی ہستی سوار نہیں ہوئی. تو اس میں سکون آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنے تیز رفتاری کے ساتھ چلتی تھی کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اتنی تیز رفتار سواری. آپ کو اس سواری پر بٹھا کر کے بیت المقدس لے گئے، اور بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا. آپ جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو جبریل امین نے آپ کو آگے کیا اور فرمایا کہ نماز پڑھا دیجیے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. آپ کی امامت تمام نبیوں پر ثابت ہوئی اور آپ امام الانبیاء بنے. یہ اتنا بڑا اعجاز اور مقام اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا. اس کو قرآن کریم نے اسرا سے تعبیر فرمایا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات. قرآن کریم میں صرف اور صرف ایک سورت ہے جو لفظ سبحان سے شروع ہوتی ہے. باقی کوئی صورت نہیں ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. ویسے تو معنی یہی ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی تمام عیبوں سے پاک، تمام برائیوں سے پاک. لیکن یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اس لفظ کو یہاں اس لیے استعمال کیا کہ اس آسمانی دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا ہے تو تمہارے کیمسٹری کے سوال، تمہارے جغرافیائی سوال اور تمہارے دوسرے سوال کہ اوپر تو آگ ہے کیسے جا سکتے ہیں، اوپر کوئی راستہ نہیں کیسے جا سکتے ہیں. اللہ نے لفظ سبحان لا کر کے بتا دیا یہ سارے مسئلے دنیا والوں تمہارے لیے ہیں، تمہارے رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے. بعبدہ، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی پارٹی کا آدمی ہو تو کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے، یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے، یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے، یہ فلاں تنظیم کا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے باب میں فرمایا بعبدہ،
یہ اپنے اللہ کا بندہ ہے. اور یہاں رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، عبد کہا، اور اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ عبدیت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. عبدیت میں تواضع ہے، عبدیت میں عاجزی ہے، عبدیت میں انکساری ہے، عبدیت میں اپنے آپ کو فنا کرنا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. لفظ عبدیت اللہ کو بہت پیارا نام ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایمان لانے کے موقع پر عبدیت کو مقدم کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو عبدیت اللہ کو پسند ہے، اور اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم المرتبت سفر کے اندر استعمال کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ. اور پھر بعبدہ میں یہ کہا یہ میرا خاص بندہ ہے. دنیا میں کوئی کسی پارٹی کی طرف، کوئی کسی پارٹی کی طرف. نبی علیہ السلام کے باب میں اللہ فرماتے یہ میرا خاص بندہ ہے، میرا خاص بندہ. اس سے اشارہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاص ہیں، اور میں ان کو بہت اعلیٰ مقام دینے والا ہوں. اور وہ مقام آپ کو یہ ملا کہ تمام نبیوں کا سردار آپ کو بنایا. اور پھر وہاں سے جبریل آسمانوں کی طرف لے چلے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. ہر آسمان پر لے گئے، اور ہر آسمان پر دروازے تھے. اور ہر دروازے پر جب جبریل پہنچتے تھے تو وہاں کے سیکیورٹی گارڈ اور وہاں کے جو دربان تھے وہ ملائکہ ہیں. وہ ملائکہ پوچھ رہے تھے کون ہو تم؟ جبریل کہہ رہے تھے میں جبریل ہوں. اور کون ساتھ ہے؟ فرمایا محمد. کہا بلائے گئے ہیں؟ کہا بلائے گئے. پھر دروازہ کھولا گیا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح. آؤ میرے بیٹے، آؤ آؤ، مبارک ہو تمہیں، اے نبی صالح مبارک ہو. آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنا بیٹا کہا، ابن الصالح والنبی الصالح، مبارک ہو تمہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم جب رائٹ میں دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، اور جب لیفٹ میں دیکھتے تھے تو روتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل نے بتایا کہ رائٹ میں جتنی روحیں نظر آ رہی ہے یہ سب دنیا کے وہ انسان ہے جو اعمال صالحہ کے ذریعے سے جنت میں جانے والے ہیں، اور لیفٹ میں وہ ساری روحیں جو نظر آ رہی ہے یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے معاصی، گناہ اور اپنے کفر اور اپنے شرک اور اللہ کی بغاوت کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں. باپ باپ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام جب رائٹ میں دیکھتے تھے تو اپنی اولاد کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے، اور جب لیفٹ میں دیکھتے تھے تو اپنی اولاد کو دیکھ کر کے ناراض ہوتے تھے. غم ہوتا تھا، آپ کو رونا آتا تھا. آپ دوسرے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ سے ہوئی، پھر زکریا سے ہوئی، پھر اوپر چلے تو اور انبیاء سے ہوئی، پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے. یہ سارے انبیاء سے ملاقات. آدم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے بیٹے مبارک ہو، لیکن یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان تمام سے جب ملاقات ہوئی تو ان تمام نے یہ کہا اخی صالح، او میرے بھائی، او میرے بھائی، او میرے بھائی، مبارک ہو تمہارے. پھر جب ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں تو ساتویں آسمان پر پہنچتے ہی
ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر وہی بیٹے کا لفظ استعمال کیا، ابن الصالح، او میرے بیٹے مبارک ہو تمہارے لیے۔ حضرت ابراہیم کو اس امت سے سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ نسبت آپ ہی کی دعا تھی۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو اس کعبۃ اللہ کے لیے ایک ایسا معلم اور ایک ایسا مدرس بھیج دے کہ جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو صاف کرے اور اللہ کی حکمت اور باتوں کو بتائے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے دادا ابراہیم نے جو دعا کی تھی اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ آپ ہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر، ہمارے اوپر سلام کہلوایا اور یہ فرمایا اپنی امت کو سلام کہنا، اپنی امت کو سلام کہنا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام آپ کو لے کر چلے سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل رک گئے اور اس کے بعد فرمایا اب میں آگے نہیں آ سکتا ہوں، اب صرف آپ کو جانا پڑے گا، یہاں سے آگے میرے بس میں نہیں۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، نبی علیہ السلام کبھی عرش پر ہے کبھی فرش پر ہے۔ آپ تشریف لے گئے اکیلے اللہ کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ اس نقشے کو قرآن کریم میں کھینچ رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ۔ ایک نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم نے، وہ واقعہ کہ جب دربار رب میں حاضری ہو رہی ہے اور اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے اور حق تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہو رہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے سوال فرماتے ہیں، ہر رأیت ربک یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا رأیت ربی نورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ نور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں وہاں، حق تعالیٰ جل شانہ نے جو چیزیں آپ کو عطا فرمائی، اس میں پہلا تحفہ جو امت کو ملا تھا وہ 50 نمازوں کا تحفہ، یہ عظیم المرتبت تحفہ اللہ کی طرف سے اسی معراج میں دیا گیا۔ اور صرف نماز نہیں ملی، اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں بھی ملی ہے۔ یہ ایک دوسرا تحفہ تھا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ دونوں آیتیں بھی اللہ نے اپنے خصوصی خزانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا فرمائی۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ جو آدمی ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان 2 آیتوں کو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان دونوں آیتوں کو جو پڑھے گا یہ 2 تحفے
معراج میں ملے ہیں، ایک 50 نمازوں کا تحفہ اور دوسرا ان دونوں آیتوں کا تحفہ۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، قاضی یاز نے لکھا ہے، فرمایا ایک تیسرا تحفہ بھی ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر امت سے گناہ کبیرہ ہو جائے، لیکن اگر امت کثرت سے عبادت کرے تو کثرت عبادت کا نور جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے ظلمت کو ختم کر دے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کثرت عبادت، بہت زیادہ عبادت، یہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہوگی جو ہمارے گناہ کبیرہ کی ظلمت اور تاریکی، اندھیرے کو بھی ہماری عبادت کی روشنی جو ہے وہ ختم کر سکتی۔ اللہ دل میں ندامت پیدا کر دے گا، اللہ دل میں افسوس پیدا کر دے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس عبادت کے صدقے میں کبائر کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ 3 تحفے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس چلے ہیں، 7ویں آسمان پر رجوع میں ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے بالکل یہ نہیں کہا کیا تحفہ ملا، بس آپ ملاقات ہوئی، اپنی امت کو سلام کہنا اور کہنا کہ جتنی تسبیح پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی تمہاری جنت کو آباد کرے گا۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن جنتی کو سب سے زیادہ غم اور صدمہ اس بات کا ہوگا کہ میں نے اللہ کی تسبیح اور زیادہ نہیں پڑھی، ورنہ اللہ اور مقام مجھے عطا کرتا، ورنہ اللہ اور مقام مجھے عطا کرتا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ فرمایا 50 نمازیں، 50 صلاح، 50 نمازیں۔ فرمایا مجھے تجربہ ہے کہ میری امت 2 نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نماز کیسے پڑھے گی؟ میرا تجربہ ہے کہ میری امت نے 2 نماز نہیں پڑھی، جائیے اللہ کے پاس اور آپ کچھ کم کرائیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کی، پھر مزید موسیٰ کے کہنے پر پھر 5 نماز، پھر مزید موسیٰ کے کہنے پر پھر 5 نماز، پھر مزید موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 5 نماز، 5 کر کے 45 نمازیں کم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ ہوا اب بھی جائیے اور کچھ کم کرائیے، آپ کی امت یہ 5 نماز بھی کیسے پڑھے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب مجھے حیا آتی ہے، ہر مرتبہ 5 نمازیں لے لی ہے، اب میں جاؤں گا تو یہ 5 بھی لے لے گا، کریم کے دربار سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا، کریم کے دربار سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آخر نماز کا تحفہ اللہ نے اس سفر میں کیوں دیا؟ جب حج کے باب میں قرآن میں دنیا میں آیت اتاری، روزے کے باب میں دنیا میں آیت اتاری، زکوٰۃ کے باب میں دنیا میں آیت اتاری، اور مسائل کے باب میں دنیا میں احکام اتارے، اور آپ پر وحی کا نزول فرمایا، نماز کے لیے آسمانوں پر کیوں بلایا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اصل تو نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر اس لیے بلایا تھا کہ طائف میں آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اور آپ کی ذلتی اور جو رسوائی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو دھارس دینا تھا، آپ کو ہمت دلانا تھا، آپ کے دل کو تسلی دینا تھا، اس لیے اصل تو معراج میں بلایا تھا۔ لیکن جب اللہ کے دربار کی حاضری ہوئی اور اللہ سے محو گفتگو ہوئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر اپنی امت یاد آ گئی، اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے اس کو جب مقام ملتا ہے تو اپنی اولاد یاد آ ہی جاتی ہے کہ مجھے یہ مقام ملا ہے، میری اولاد کو کب ملے گا۔ ایک شفیق استاذ جو ہوتا ہے جب اس کو کوئی مقام ملتا ہے تو اپنے شاگرد یاد آ جاتے ہیں کہ مجھے یہ مقام ملا، میرے شاگردوں کو یہ مقام کب ملے گا۔ جب ایک باپ کا یہ حال ہوتا ہے، شفیق استاذ کا یہ حال ہوتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پیار انتہائی درجہ اپنی امت کے ساتھ، جن کی محبت انتہائی درجہ اپنی امت کے ساتھ، وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں اللہ سے گفتگو کریں، محو گفتگو ہو، اللہ سے بالکل قریب ہو اور اتنا اونچا مقام آپ کو ملے اور آپ کی امت آپ کو یاد نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی امت آپ کو وہاں یاد آ گئی۔ حق تعالی علیم بذات الصدور ہے،
دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کی تسلی کے لیے فرمایا میرے محبوب میں نے جو تجھ کو ابھی مقام دیا کہ اتنا قریب میں نے تجھے کر لیا ہے، تو غم نہ کر اپنی امت کے باب میں تیری امت کو بھی یہ مقام دیتا ہوں ایک عمل کے ذریعے سے، اور وہ عمل نماز کا عمل ہے۔ جب دنیا میں تیری امت نماز پڑھے گی اور سجدے میں جائے گی تو تیری امت مجھ سے اتنی ہی قریب ہو جائے گی جتنا کہ تو مجھ سے قریب ہے۔ ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالسجود، بندہ جو ہے سجدے میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ جل ہمارے حضرت شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، اللہ نے لمبی عمر آپ کو دی تھی، قریباً 113 یا 14 سال کی عمر آپ کی ہوئی ہے، عجیب و غریب ہستی گزری ہے، اس کے مولا میں اور اس کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے فنا تھے۔ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے میری زبان پر گنے کا رس ڈال دیا، میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے مجھے پیار کر لیا، محبت کر لی، میری زبان سے محبت کر رہی ہے۔ یہ اسی کو محسوس ہوتا ہے جو قربت خداوندی میں پہنچا ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس کا چھیتا بھی، اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے کہ وہ مقام کیا ہوا کرتے۔ یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جو ہمارے اکابر کے باب میں لکھے گئے ہیں کتابوں کے اندر۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب غم نہ کر، تیری امت اگر سجدہ کرے گی اور نماز پڑھے گی تو اس صورت میں ان کو اتنا قریب کر لوں گا جتنا کہ تو ابھی قریب ہوا ہے۔ بہرحال کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ ایک ذرا سا مسئلہ حل کر کے میں آگے چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کو کم کرانے کا مشورہ دے رہے ہیں، جبکہ ایک پتا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، ایک قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گرتا، بارش کا ایک ذرہ زمین پر نہیں گرتا۔ آسمانوں میں بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام حضور کو یہ مشورہ دے کہ جاؤ کچھ کم کراؤ، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی نے موسیٰ کا انتخاب فرمایا تھا، اللہ کو کم تو کرنا ہی تھا، لیکن موسیٰ کا انتخاب اللہ نے فرمایا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اس امت کی فضیلت کو دیکھ کر، اس امت کے مرتبے کو دیکھ کر اس امت میں آنے کی دعا کی تھی، تو آپ کی دعا قبول نہ ہوئی، اس امت میں آنا نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ کے پیغمبر جب معراج سے واپس آ رہے تو موسیٰ کے دل پر مشورے کی بات ڈال کر اللہ نے اشارہ فرمایا، اے موسیٰ تو جس نبی کی امت میں جانا چاہتا تھا اس میں جانا تو نصیب نہ ہوا، لیکن اس کا پیغمبر اور نبی یہ آج نمازوں کو لے کر جا رہا ہے، ان کو مشورہ دے کم کرانے کا، اور مشورہ دے کر ہی اسی کی امت میں شریک ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب اس بنیاد پر ہوا، اور حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا اور کم ہوتی رہی نمازیں، 45 نمازیں 45 نمازیں کم ہو گئی۔ 5 نمازیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی ہے، اللہ کا فیصلہ عدل ہوتا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، آپ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میرے محبوب میں نے عمل کے اعتبار سے 45 نمازیں کم کی ہے، ثواب کے اعتبار سے آج بھی 50 ہے، اس لیے کہ ایک نماز پڑھیں گے تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، تو 5 نمازیں پڑھیں گے تو 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے عملاً اس امت کی ضعیفی کو دیکھ کر، اس امت کی کمزوری کو دیکھ کر اللہ نے 50 کی 5 کر دی ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ اللہ کی رحمت ہے، عنایتیں ہیں، بخششیں ہیں، عطائیں ہیں کہ وہ 5 نمازوں پر 50 کا ثواب دے رہا ہے۔ مزید اوپر سے کہہ رہا ہے جماعت سے پڑھو گے تو 27 نماز کا ثواب عطا کروں گا۔ مزید اوپر سے کہہ رہا ہے اگر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو گے تو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ حق تعالی جل شانہ اپنے بندے کی دل کی گہرائیوں پر اس کو نوازتا رہتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ جس نماز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہم سفر سے لے کر کے آئے تھے، آج امت نے اسی کو ضائع کر دیا، آج امت نے اسی کو برباد کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے باب میں اتنے فضائل بیان فرمائے، اور یہ یہاں تک فرمایا کہ یاد رکھیں
جو آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، الفرق بین الایمان والکفر الصلاۃ، مسلم شریف کی روایت ہے، ایمان اور کفر کے درمیان اگر فرق ہوتا ہے تو نماز سے فرق ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت کہے جاتے ہیں، اتنا بڑا امام ہے جو امام اہل سنت جب کہا جاتا ہے، امام احمد تو یہ فیصلہ فرماتے جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی بلا وجہ کے، وہ ایمان سے نکل گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ خارج عن الایمان ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایمان سے تو نہیں نکلا، لیکن اس کو فاسق کہا جائے گا، اس کو جیل خانے میں ڈالا جائے گا، اس کو سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ نماز کا قائل ہو جائے، نماز پڑھنے والا ہو جائے۔ تو نماز ایک محتم بالشان عبادت ہے جو معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، لیکن اسی نماز سے جس سے ہم کو اللہ سے مانگنا تھا، امت نے آج اس نماز کو ضائع کر دیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اگر عصر کی نماز بھول سے رہ گئی، بھول سے سو گئے تھے، آنکھ لگ گئی تھی، آنکھ کھلی نہیں، غروب آفتاب ہو گیا، بھول سے رہ گئے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقد وطر اہلہ ومالہ، اس کا حشر ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ اس کے اہل و عیال لٹ گئے ہو، جیسے میری دکان لوٹ جائے، میرا مکان لوٹ جائے، میرا مال لوٹ جائے، میرے بیوی بچے لوٹ جائیں، اس پر مجھ کو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ بھول سے عصر کی نماز چھوٹنے پر نبی فرماتے ہیں اتنا صدمہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کوئی صدمہ اس پر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اگر جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام فرماتے فقد حبط عملہ، اس کے اعمال بیکار ہو گئے، عبث ہو گئے، اس کا ثواب ختم ہو گیا۔ اور بعض علماء نے اس کی تشریح میں یوں لکھا ہے کہ جس کام کی وجہ سے عصر کی نماز چھوڑی ہے، اس کام کی برکتوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک کاروبار کی وجہ سے یا جاب کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے میری عصر کی نماز جان بوجھ کر میں نے چھوڑ دی تو اس کی برکتیں ختم ہو جاتی۔ اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو عصر اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، قیامت کے دن اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے دیدار اور زیارت سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ساری جنت مل جائے لیکن مولا ہی کا دیدار نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اپنے محبوب کی زیارت نہ ہو تو کیا فائدہ؟ روایتوں میں ہے ان المصلی یناجی ربہ، مصلی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارا رب اور ہمارا مولا ہمارا مالک بھی ہے اور محبوب بھی ہے، وہ مالک بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ فرمایا دنیا کا پرائم منسٹر آپ کو ٹائم دے کہ فلاں ٹائم پر ہم تم سے 10 منٹ بات کریں گے، تو اس ٹائم سے 3 گھنٹہ پہلے ہم تیاری کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے وقت دیا ہے اور اس پر ہمیں ملنا ہے، یا میئر نے ہم کو وقت دیا ہے اور ہمیں وقت پر پہنچنا ہے، اور وہاں کب سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹائم ہوا کہ نہیں۔ فرمایا میرا رب اتنا سستا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ حضرت شیخ نے اور ایک بات لکھی، فرمایا وہ محبوب بھی ہے تو ہم کیسے محب ہیں اپنے رب کے چاہنے والے کہ وہ بلا رہا ہے اور ہم جو ہے اس سے پہلو بدل کر کے دوسری طرف نکل جاتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نماز ایک عظیم المرتبت تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ان نمازوں کے باب میں ہماری بہت بے اعتنائی ہے اور بہت بے توجہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر اور فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا، اللہ اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے، اپنی رویت نصیب فرمائیں گے، اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو اللہ اعلان کرے گا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے کیا ضرورت؟ سب کچھ تو آپ نے دے دیا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ایک ایک نعمت ارادوں کے اوپر آ رہی ہے۔ فرمایا نہیں، میں 2 نعمتیں ابھی تم کو دینے والا ہوں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہے؟ ایک نعمت تو ہوگی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہوگا کہ اللہ مالک الملک اپنی رضامندی کا اعلان کر دے گا۔ اور دوسرا انعام حسنہ و زیادہ، اللہ کی رویت،
وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہو کر، خوبصورت ہو کر، حسن و جمال کے ساتھ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ دوسرا انعام کہ اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے، میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جنت دے، جب جنت دے اس کے بعد میرا اللہ اگر مجھے پوچھ لے کہ امداد اللہ کیا چاہیے، تو میں کہوں گا نہ جنت نہ نعمت، مجھے تو صرف تیرے سامنے ایک مصلی کی جگہ دے دے۔ دنیا میں بغیر دیکھے سجدہ کرتا تھا، اب تو میں تجھے دیکھ کر سجدے کرتا رہوں۔ یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے اہل اللہ کی، بزرگوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جب رؤیت خداوندی کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اتنے ازدحام میں اربوں خربوں انسانوں کے اندر کیا اللہ کی رؤیت ہوگی؟ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، ازدحام نہیں ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک پیاری مثال دے کر سمجھایا۔ رات کا وقت تھا، چاند نظر آ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چاند کے دیکھنے میں کوئی بھیڑ بھاڑ ہو رہی ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے مکان سے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح جنت میں ہر انسان اپنے مکان سے اللہ کی زیارت کرے گا۔ اگر تم زیارت چاہتے ہو، آگے نبی علیہ السلام فرماتے، اگر تم زیارت چاہتے ہو تو فجر اور عصر کی پابندی کرو، ان دو نمازوں کی پابندی کرو، فجر اور عصر۔ اس روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ فجر اور عصر میں بے شمار ملائکہ ہوتے ہیں، دے کے فرشتے، دن کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، نائٹ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ عصر میں دن کے فرشتے، نائٹ کے فرشتے دونوں ہیں۔ فجر میں دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے دونوں جمع ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد جب نائٹ کے فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے جاننے کے باوجود، واللہ عالم، وہ جانتا ہے، لیکن پھر پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا دنیا سے۔ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے؟ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، کل عصر میں گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر میں آئے تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا تم نے میرے بندوں کو نماز میں دیکھا ہے، جاؤ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ یہاں محدثین نے ایک سوال کیا کہ اللہ رات کے فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے، دن کے فرشتوں سے کیوں نہیں پوچھتا؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں نائٹ اور رات جو ہے، اندھیرا جو ہے، وہ گناہ کا وقت ہے۔ عام طور پر انسان راتوں میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، اور جب فرشتوں نے یہ گواہی دے دی کہ ان کی نائٹ اچھی گئی، ان کی رات اچھی گئی ہے، تو جس کی نائٹ اچھی گئی ہے وہ انشاءاللہ اس کا دن بھی اچھا ہی ہوگا، وہ دن میں بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اس سفر عظمیٰ کے اندر، ایک عظیم المرتبت سفر کے اندر آپ جس کو لے کر کے آئے ہیں، وہ نماز جیسے عظیم المرتبت عبادت ہے۔ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ افسوس یہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ہم وہ کاہل بن چکے، وہ سست بن چکے، جس کی وجہ سے ہماری جماعتیں بھی غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز وقت مستحب سے بھی غائب ہو گئے۔ اب ہم وقت مستحب کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ کوئی ظہر کی نماز تب پڑھ رہا ہے جب 4 بجے ہوتے ہیں، کوئی عصر تب پڑھ رہا ہے جب غروب کا وقت ہوتا ہے، کوئی مغرب تاخیر سے پڑھ رہا ہے، کوئی عشاء کو کب پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بلا اور وبا اور اس وائرس کو دور فرما دے، اور دوبارہ حق تعالیٰ جل شانہ وہ سلسلہ عبادت کو جاری فرما دے جو مساجد کے ذریعے سے عبادتیں ہوا کرتی تھی، اور جو جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھا کرتے تھے، اور جو اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ مسجد کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ دوبارہ ہمارے لیے اس دروازے کو کھول دے، اس کاہلی اور سستی کو دور کرو۔ اور میں مسئلے کی حیثیت سے ایک بات بتاؤں، یاد رکھو اپنے گھروں میں ضرور نماز پڑھتے ہو، مسجد کے اندر چونکہ مسائل ہے، حکومتی قوانین ہے، اس کی وجہ سے زیادہ نہیں آ سکتے، تو اپنے گھروں پر نماز پڑھو، لیکن کم سے کم اپنے گھروں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اگر کوئی نہیں ہے تو اپنی بیوی اور بچوں ہی کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اور انہی کے ساتھ جماعت کر لو، اس لیے کہ جماعت کی نماز اور جماعت سے پردے کو بعض علماء نے تو فرض عین قرار دیا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ داؤد ظاہری رحمت اللہ علیہ اور ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے شرط صحت صلاۃ ہے، یعنی اگر اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، شرط ہے جماعت۔ جمہور علماء کرام نے سنت مؤکدہ قرار دیا جماعت کو۔ ہمارے حنفیہ کے وہاں سنت مؤکدہ بھی قول ہے، اور ایک قول صاحب ہدایہ کا وجوب کا بھی ہے کہ
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات میں عشاء کی نماز میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو امام بناؤں اور میں نکلوں ان لوگوں کے مکان کی طرف جو گھروں میں اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ میرا جی چاہتا ہے میں لکڑیاں جمع کرواؤں اور ان کے مکانوں کو آگ لگا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید بتا رہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف پر فرماتے ہیں وہ مکان کیسے آباد ہو سکتا ہے جس کے آگ لگانے کو نبی نے فرمایا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم معذوری اور مجبوری کی وجہ سے اپنے گھروں میں اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی کم سے کم جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اپنی بیوی کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اور جماعت کا اہتمام کرو، اور ویسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو نماز کا اہتمام، خشوع وضو کا اہتمام، اپنے دلوں کو اللہ کے ساتھ لگانے کا اہتمام نصیب فرمائے، اور حق تعالی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں سچی توبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم بولنے والے رہ گئے، ہم صرف سننے والے رہ گئے، ہمارے کان لذت لے رہے ہیں، ہماری زبانیں لذت لے رہی ہے، لیکن اے اللہ عمل کی زندگی میں ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے عامل بنا دے، ہمیں سنت نبوی کے عامل بنا دے۔ اے اللہ عشق رسول سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما، تیری محبت سے اے اللہ ہمارے قلوب کو بھرپور فرما، ہمارے دلوں کو مجلہ اور منور فرما، ظلمات اور تاریکیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین ظلمات اور تاریکیوں کو دور فرما، ظلمات اور تاریکیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جس نبی کو تو نے اتنا عظیم المرتبت سفر کرایا ہے، اسی نبی کے واسطے سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما۔ اے اللہ اس بیماری کو، وبا کو دور فرما، پورے عالم کو اے الہ العالمین اس بلا سے بری فرما دے، عافیت عطا فرما دے، اس بیماری کو دور فرما دے، اور جتنے بیچارے اس بیماری میں بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مومن و مومنات تیرے پیارے ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کو چین اور سکون عطا فرما، ان کو اے اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں، اس بے حیا ماحول میں، اس برائیوں کے ماحول میں ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی، نسلوں کی ایمان کی فکر ہے کہ کہیں ہمارے قبر میں جانے کے بعد ہماری نسلیں غیروں کے حوالے نہ ہو جائیں۔ اے اللہ ان کے دلوں سے ایمان کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ رب کریم آپ اپنی محبت سے بھی ہماری نسلوں کے دل کو معمور فرما دیجئے، بھر دیجئے، اور اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی معمور اور بھرپور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو، والدین کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، ملنے والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ معاف فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔